کہتی ہیں متکبر خامن کے پاس میں رہتی تھی، تکبر تھا اس کے مزاج میں، تکبر تھا، متکبر خامن، لیکن بڑا امیر تھا، میں بھی بڑے امیر گھرانے سے تھی، شادی ہو گئی۔ کہتی ہیں چھت پہ میرا خامن بیٹھا تھا تو باہر ایک فقیر مانگنے والا آیا، مانگنے والا، تو میں اس کو کہا کہ میں اپنی جیب سے جو میرے ماں باپ نے مجھے مال دیا ہے، میں بہت سارے پیسے لے کے تیرے پاس آئی ہوں، جہیز لائی ہوں، جائیداد لے کے آئی ہوں، تو میں اس کو 10 آنے دے دوں؟ کہنے لگا چپ کر، ان کا کام ہے، خبردار اگر گئی تو۔ میں نے کہا میرے ذاتی پیسے نہیں دینے۔ کہتی ہے خامن سے نظر بچا کے، میں اتری غریب آدمی تھا، وہ مستحق تھا، 10 آنے دے دیے، دے کے واپس نکلی تو متکبر خامن نے مجھے طلاق دے دی۔ دفع ہو جا، تو بات نہیں مانتی، اتنے بڑے امیر آدمی کی تو بیوی ہے، تو میری بات ہی نہیں مانتی، بھیک منگو کے منہ لگتی ہے۔ کہتی ہے میں رسوائی کا داغ لے کے، مرد 100 دفعہ بھی طلاق دے تو بدنام نہیں، اور بی بی بیچاری ایک دفعہ طلاق ہو جائے تو 100 تفتیشیں ہوتی ہیں، پتہ تو کرو، چاہے گناہ بیچاری کا ایک بھی نہ ہو، بی بی فوری طور پہ بدنام ہے، معاذ اللہ۔ کہتی ہے میں داغ لے کے گھر آئی، 1 سال رشتہ ہی کوئی نہیں آیا، 1 سال، حالانکہ بہت سارا مال تھا، رشتہ ہی کوئی نہیں آیا۔ کہتی ہے پھر ایک رشتہ آیا تو مجھے بتایا گیا کہ نیا آدمی ہے، نیا آدمی ہے شہر میں، پیسے بڑے ہیں پر نہ جانے کون ہے، کس طرح کا ہے، شریف النفس ہے، لیکن اس کی خواہش ہے کہ تیرے ساتھ ہی نکاح کرنا ہے۔ کہتی ہے نکاح ہو گیا۔ میں نے کہا کر دو، اگر شریف ہے تو کوئی عرض نہیں۔ نکاح ہو گیا۔ جب اس کے کمرے میں گئی تو میری چیخ نکلی، یہ تو وہی ہے جو میرے دروازے پہ بھیک مانگنے آیا تھا۔ بے پرواہی ویکھ سجن دی، جتھے کسے دی پیش نہ جاوے، انہیں تاجاں والے در در رولے، منگتیاں تخت بٹھاوے۔ کہنے لگا تو میری وجہ سے تجھے طلاق ہوئی تھی، دن رات ایک کر کے کمائی بھی کرتا رہا اور 5 وقت رو کے دعا بھی مانگتا رہا کہ خداوندہ بیچاری کا قصور کیا تھا، میری وجہ سے اجڑ گئی ہے، اللہ مجھے توفیق دے میں بساؤں، پر میں اتنے پیسے کمائے ہیں جتنے تیرے پہلے خامن سے زیادہ تھے، تیرے باپ سے زیادہ تھے، اور آج میں آیا ہوں اس شہر میں تیری خاطر واپس آیا ہوں، تیرے ساتھ نکاح کرنے کے لیے۔ کہتی ہے اتنی عزت کرتا تھا، مجھے پیروں کی طرح رکھتا تھا۔ 1 سال اور گزرا، اسی طرح کا مکان بنا جیسے پہلے خامن کا تھا۔ چھت پہ میں بیٹھی تھی، باہر کوئی مانگنے والا آیا تو کہتی ہے میں نے کہا کہ میرے پاس 20 آنے ہیں، دے دوں؟ کہنے لگا 20 اپنی طرف سے دے، 30 میری طرف سے دے۔ کہتی ہے دروازہ کھولا تو غش کھا کے گری، یہ تو میرا پہلے والا خامند ہے، یہ آج بھیک بے پرواہی ویکھ سجن دی، کسے دی پیش نہ جاوے، انہیں تاجاں والے در در رولے، منگتیاں تخت بٹھاوے، او سجنا کسے نو کارا مل دئی، کوئی کعبے او خالی آوے۔ فرمایا میں اس کا یہ عالم دیکھا تو میں بے ہوش ہو کے گری۔ میں نے کہا اللہ تیری تقسیم ہے، کل جو بادشاہ تھا آج کا فقیر ہے، اور جو کل کا فقیر تھا وہ میرے دوست، تو پیسے نہیں جمع کرا کے آیا کہ اللہ ساری نعمتیں تجھے دے، کرم شکر عطا میرے مالک کی ہے، اسے امانت سمجھ کے استعمال کر۔ غرور نہیں آنا چاہیے، تکبر نہیں آنا چاہیے۔ تیرے ساتھ کئی لوگ دبئی گئے تھے، بھوکے واپس آئے ہیں، تجھے اللہ نے جھولی بھر کے عطا فرمایا ہے۔ تیرے ساتھ کئی لوگ گئے تھے کالج پڑھنے، میٹرک سے فیل ہو کے لوٹ آئے ہیں، تیرے ہاتھ میں خدا نے MA کی ڈگری دے کے تجھے بھیجا ہے، اس کی تقسیم ہے، اس کی تقسیم پہ شکر ادا کر۔ تیرے ساتھ لوگوں نے تجارت شروع کی تھی، فیل ہو گئے، تجھے اللہ نے عطا کر کے بھیجا ہے۔ میرے دوستو کبھی تو جائے اور آنکھیں بند کرے، اور کبھی تو اپنا ماضی یاد کرے، اور کبھی تو وہ دور یاد کرے جب کچھ نہیں تھا۔ تو میں نے کئی دفعہ بات سنائی ہے، پھر تجھے لے جاؤں۔ عمر فاروق ایک خشک تنے کو معانقہ کر کے جپھی ڈال کے رو رہے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے اتنا رو رہے تھے کہ آنسو تھمے نہیں جاتے تھے۔ تو میں نے کہا ابا جی آپ کا درد دیکھا نہیں جاتا، روتے کیوں ہو؟ تو کہنے لگے بیٹا خدا کی رحمت پہ رو رہا ہوں، مصطفیٰ کے کرم پر شکر ادا کر کے رو رہا ہوں۔ کہا ابا جی کیا ہوا؟ فرمایا میں اس درخت کے نیچے بیٹھا کرتا تھا، یہاں درخت ہوتا تھا اور میرا باپ ہوتا تھا، 10 اونٹ ہوتے تھے۔ فرمایا 10 اونٹ ہوتے تھے، مجھ سے سنبھالے نہیں جاتے تھے، میرا باپ ڈنڈوں سے مارا کرتا تھا، کچھ نہیں تھا عمر کے پلے۔ دیکھو آج عمر کا نام آتا ہے تو کسرا کا بادشاہ کانپ جاتا ہے، کیسر روم تڑپ جاتا ہے۔ فرمایا یہ میرا کمال نہیں، یہ میرے محمد عربی کی نظر ہے، یہ رسول اللہ کی نظر ہے۔ میرے دو پہلے تو نعمت کو امانت جان، تیرے پاس جو بھی ہے
جو بھی ہے تیرے پاس وہ امانت ہے، جو تیرے پاس ہے وہ امانت ہے۔ سبکتگین محمود غزنوی کا باپ تھا، بہت بڑا بادشاہ تھا، تو وہ جاتا تھا نا جب بزرگان دین کے پاس تو کہتا تھا حضور مجھے دم کر دے، میرے اندر تکبر نہ آ جائے۔ تو کہا جناب کیوں؟ کہنے لگے میں مخلوق الحال تھا، مجھے تو 10 آنے ادھار کوئی نہیں دیتا تھا، اللہ نے کرم کیا ہے تو مجھے حکومت عطا فرما دی ہے۔ کبھی کبھی بھولنے لگتا ہوں کہ شاید یہ میری وجہ سے ہے، کبھی کبھی میرے اندر بات آتی ہے تو مہربانی کریں کوئی دم کر دیں، کوئی وظیفہ بتلا دیں۔ میرے دوست نعمتوں کو امانت سمجھ، صحیح استعمال کر، اور پھر اللہ امانت دے تو شکر کر، اور اگر لے جائے تو پھر صبر کر۔ دے تو اور اگر لے جائے تو بولے ڈپریشن کس بات کا ہے، ٹینشن کس بات کی ہے؟ دیا کس نے تھا؟ لے کون گیا ہے؟ صحت کون دیتا ہے؟ بیماری بولے نا، گلا کس بات کا ہے؟ اور گلا میں اکثر کہتا ہوں گلا کرتے ہیں 360 ہڈیاں جسم میں، بھائی کیا حال ہے؟ اندر گوڈا صحیح ہو جائے باقی خیر ہے۔ بھائی 359 کا تو نے ذکر ہی نہیں کیا جو صحیح ہے، وہ جو 60ویں تیری خراب ہے صرف اسی کا نام لے رہا ہے تو۔ صحت کون دے رہا ہے؟ بیماری تو پھر شکر کرنا چاہیے نا ہر حال میں۔ ماں باپ کس نے دیے؟ لے کون گیا؟ تو اس کی چیز تھی نا۔ بچے کون دیتا ہے؟ تو لے کون جاتا ہے؟ اس کی امانت ہے نا، تو جب چاہتا ہے دیتا ہے، جب چاہتا ہے۔ ڈاکٹر اقبال نے ایک بات لکھی ہے، کہتے ہیں میرے پاس ایک بی بی نے کیس لگایا، لیڈی بارنس اس کا نام تھا، لندن میں۔ اقبال حکیم الامت کہتے ہیں، اور اقبال تو خیر اس زاویے کو بڑا، وہ کہتے ہیں اس سے بڑھ کر اور کیا ہو فکر و عمل کا انقلاب، اس سے بڑھ کے، کہتا یہ سب سے بڑا انقلاب میرے نبی نے برپا کر دیا، سوچ کا بھی عمل کا بھی۔ اس سے بڑھ کے اور کیا ہو فکر و عمل کا انقلاب، بادشاہوں کی نہیں اللہ کی ہے ساری زمین، یہ بادشاہوں کی نہیں اللہ کی ہے۔ اس سے بڑا انقلاب اور کیا ہوگا؟ اس سے بڑھ کے شاخ گل پر آشیانہ کب تیری جاگیر تھا، بس غنیمت جان جتنا کہ گزارا ہو گیا۔ ڈاکٹر سر ضیاء الدین کا، ان کی کتابیں آج بھی یونیورسٹیوں میں پڑھائی جاتی ہیں۔ یہ آدمی علی گڑھ یونیورسٹی میں ریاضی کے استاد تھے، تو چونکہ یہ تیار کر رہے تھے، ایجاد کر رہے تھے، بہت ساری چیزیں بنا رہے تھے، تو ایک مسئلے میں الجھ گئے۔ پورے ہندوستان کے ریاضی دانوں کو خط لکھے، جب مسئلہ حل نہ ہوا تو انہوں نے ارادہ کیا کہ آسٹریلیا جاؤں، وہاں ایک سنا ہے بڑا اچھا ریاضی دان ہے، ویزا اپلائی کر دیا، ٹکٹ بنوا لی۔ ان کے ایک کلیگ تھے یونیورسٹی میں جو اسلامیات کے استاد تھے، ان کا نام تھا سید سلیمان اشرف بہاری، وہ اعلیٰ حضرت کے مرید اور خلیفہ تھے، یونیورسٹی میں پڑھاتے تھے۔ تو ان سے ملاقات ہو گئی سر رات، وہ کہنے لگے شاہ جی میں ایک مسئلے میں الجھ گیا ہوں ریاضی کے، میرے لیے دعا کرنا۔ تو شاہ جی ورکر آدمی تھے، ورکر بندے کا کام ہوتا ہے بندے کو قابو کرنا۔ شاہ جی کہنے لگے کیا مسئلہ ہے؟ کہنے لگے ریاضی کا مسئلہ ہے، تو میں آسٹریلیا جا رہا ہوں بس۔ شاہ صاحب کہنے لگے آسٹریلیا بعد میں جانا، پہلے میرے پیر سے مل لو۔ تو جو مولویوں کے بارے میں آج لوگوں کا ذہن ہے، اس زمانے میں بھی وہی تھا، ان کو کیا پتا، مولوی صاحب کو کیا پتا ہے جی؟ وہ جو بی اے کر لیتا ہے وہ درس نظامی کے عالم سے آ کے پوچھتا ہے تمہاری تعلیم کتنی ہے؟ وہ خدا کے بندے، اس نے درس نظامی پڑھا ہوا ہے، وہ کہتا ہے جی میں درس نظامی کا عالم ہوں۔ نہیں وہ تو ٹھیک ہے، پڑھے ہوئے کتنا ہے بھئی، وہ کیا بتائے تمہیں، کیا بات کرتے صاحب، بیٹے بیٹھ بیٹھ۔ تو اعلیٰ حضرت کے پاس وہ جب کہا نا کہ میرے پیر کے پاس چلے، تو وہ کہنے لگے سر ضیاء الدین کے میرے دل میں خیال آیا کہ مولوی صاحب کا ریاضی سے کیا تعلق، پر زبان سے میں نے نہیں کہا۔ اچھا جی ٹائم ملتا ہے تو چلتے ہیں۔ کہتے شاہ جی پھر اگلے دن ملے سٹاف روم میں، تو کہنے لگے چلے پھر اعلیٰ حضرت کے پاس۔ میں نے کہا ٹائم ملتا ہے تو چلتے ہیں۔ تیسرے دن پھر چلے، پھر میں نے کہا میں تو اس کو بتا کے مصیبت ہی گلے ڈال لی ہے، یہ تو جان ہی نہیں چھوڑ رہا، اب جانا ہی پڑے گا۔ کہنے لگے کل چلیں گے۔ وہ کہتے ہیں وہی سوٹڈ بوٹڈ پینٹ کوٹ جو رواج ہوتا ہے کالج کے لوگوں کا، اسی انداز میں میں پہنچا۔ عصر کے بعد ہم بریلی شریف پہنچے۔ امام احمد رضا عصر کے بعد باہر بیٹھتے تھے، ایک کپ چائے کا لیتے تھے، سوجی کے 2 بسکٹ کھایا کرتے تھے، ان کی عادتیں۔ مجھے اللہ نے موقع دیا بریلی شریف میں رہنے کا، میں نے وہ جگہ بھی دیکھی ہے جہاں میرے اعلیٰ حضرت بیٹھا کرتے تھے۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ وہاں بیٹھتے تھے، لوگ آتے تھے۔ سید سلیمان اشرف صاحب پہنچے، السلام علیکم۔
हुजूर ये मेरे कुलीग है, रियाजी का एक मसला है। तो आला हजरत ने फरमाया चाय मंगाओ। तो वो सर ज़ियाउद्दीन कहते हैं मेरे दिल में ख्याल था कि 10 मिनट बैठूंगा, मसला तो मेरा हल होना कोई नहीं, तो चलो ये मेरा कुलीग है 10 मिनट बैठूंगा। कहते हैं वो मैंने कागज आला हजरत को थमाया, मेरे हाथ में चाय की प्याली आ गई, इधर देखना मेरी तरफ। कहते हैं 1.5 मिनट लगा। आला हजरत ने चंद लाइनें खींची और जब उन्होंने मेरे हाथ में मसला पकड़ाया तो चाय की प्याली मेरे हाथ से गिर गई। मेरा मसला जो कोई हल नहीं कर सका वो कर दिया। तो मैंने कहा हुजूर ये आपने कैसे, मैं होता ना आला हजरत की जगह तो मैंने कहना था जनाब बड़े बड़े हैं उस्ताद, बड़े काबिल थे, हमारे तो बाएं हाथ की खेल है। पर वो आला हजरत थे ना, आजी भी आला दर्जे की थी। मेरे इमाम फरमाने लगे ये लो। कहा हुजूर आपने रियाजी कहाँ पढ़ी? फरमाने लगे जरा लफ्ज देखिए, फरमाने लगे फकीर का रियाजी से क्या ताल्लुक? फकीर का रियाजी से, मैं तो रसूलुल्लाह के दीन का छोटा सा तालिब इल्म हूँ, अगर पढ़ूंगा तो या अल्लाह का कुरान पढ़ूंगा या मोहम्मद अरबी का फरमान पढ़ूंगा। मेरा क्या ताल्लुक? वो तो हमारे पास लोग विरासत का मसला पूछने आते हैं। एक शख्स इंतकाल कर गया तो उसकी बेटी को कितना मिलेगा, तो बेटे को कितना मिलेगा, तो बीवी है तो कितना मिलेगा, और अगर बच्चे नहीं तो बहन भाई को कितना मिलेगा। तो उसके लिए ना मैंने थोड़ी सी रियाजी सीखी थी। हमारा रियाजी से क्या रिश्ता? मैंने तो रियाजी भी लोगों को नबी पाक का दीन समझाने के लिए सीखी है। तो वो शख्स उठ के खड़ा हुआ, आला हजरत के हाथ चूमे और चूम के कहने लगा मौलाना आपको तो नोबल इनाम मिलना चाहिए, लेकिन सच्चे गुलाम थे ना मेरे नबी पाक। आला हजरत फरमाने लगे तो नोबल इनाम को छोड़, तू चेहरे पे दाढ़ी रख, 5 नमाजें पढ़ा कर, समझ मुझे इनाम मिल गया। तू सच्चा गुलाम बन जा हुजूर का, समझ मुझे इनाम। भाई ये उनके इल्म का, फकाहत का ये आलम था। मेरी बात पे तवज्जो करें जी, बातें ना करें। आला हजरत रहमतुल्लाह ताला अलैह इस तरह उलूम हासिल किए। फिर जरा आगे देखिएगा, फिर उन्होंने पहरा दिया सारी जिंदगी, गलत बातें नहीं आने दी। मुसलमान मुतासर बड़ी जल्दी होता है, यूरोप की पक्की सड़कें देख के मुतासर हो जाता है, बस थोड़ा सा उसूल सही है तो मुतासर हो गए। तू भी उसूल पे अमल करना ताकि हमारा भी मुल्क अच्छा हो जाए।